بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی، اے آدم، تیری اولاد میں سے جو شخص بھی یہ دعا کرے گا میں اس کے غم و علم اور تنگی دور کر دوں گا اور اس کے دل سے فکر کا غم نکال دوں گا، اسے بے نیاز کر دوں گا اور اسے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی اگرچہ وہ اس کی خواہش نہ رکھتا ہو۔ سورہ حجر کو لکھ کر تعویذ پہننے والا لوگوں کی نظروں میں محبوب ہوگا، اس کے کاروبار میں ترقی اور روزی میں برکت ہوگی۔ سورہ دہر کو بکثرت پڑھنے سے علم و حکمت کی باتیں زبان پر جاری ہو جاتی ہیں، اور 75 بار پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ کریم کا ذکر کرنا یعنی خالق حقیقی کو یاد رکھنا اور اس کی تسبیح بیان کرنا بھی رزق ملنے کا سبب ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اسی کا بسبحان اللہ وبحمدہ فإنہا صلاۃ الخلق وبہا یرزق الخلق، یعنی میں تمہیں سبحان اللہ وبحمدہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ یہ مخلوق کی تسبیح ہے اور اس کے سبب مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرتے رہنا، کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دیتے رہنا بھی رزق بڑھنے کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزانہ جب صبح ہوتی ہے تو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ روکنے والے کے مال کو تلف کر دے۔ ایک موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا۔ مزید پیاری پیاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔